آج میں تمہیں توبہ کے 3 چیزیں ایسی بتاتا ہوں، اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہماری توبہ نہیں ہے۔ گئے مسجد میں نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین، یہ توبہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ توبہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اللہ سے۔ توبہ کیا ہے؟ جرجی صاحب کے ہاتھ پہ شراب ہے، پی رہے ہیں، 2 گھونٹ پیے ابھی، ارے یار یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، نہیں پینا چاہیے، یہ میں نے کیا کر دیا، پوری نہیں پی، ابھی 2 ہی گھونٹ پیے تھے کہ ایک دم احساس ہو گیا یہ تو حرام ہے، نہیں پینا چاہیے۔ پہلی چیز شرمندگی ہونی چاہیے، یہ میں نے کیا کر دیا، اللہ یہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ ہم صرف شراب کی بات کر رہے ہیں، چوری پر بھی یہی ڈیپینڈ، کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے جا رہے ہیں اس وقت بھی یہی چیز، مطلب ہر پاپ کے وقت یہ تصور آنا چاہیے میں نے ایک گناہ لیا ہے کیونکہ وہ ہمارے سماج میں زیادہ چل رہا ہے۔ اب سوچئے کوئی بھی گناہ آپ کر رہے ہیں، کرنے کے ارے یہ پہلی چیز ندامت سمجھتے ہیں، شرمندگی، لجا، لاج ہونی چاہیے، یہ ہم نے کیا کر دیا، اوف نہیں۔ پہلی چیز لاج، نہیں پینا چاہیے تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہٹاؤ، اب آج کے بعد ہاتھ نہیں، اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ شراب کی بوتل آدھی بچی ہے، ارے یار میں نے تو خریدی تھی 100 روپے میں، ابھی تو مشکل سے 20 روپے کی پی ہوگی، ابھی تو 80 روپے کی باقی ہے، چلو آج پی لیتے پھر نہیں پیے، نہیں، اسی وقت چھوڑو۔ یہ دوسری چیز اسی وقت چھوڑ دیا، نہیں پیے، پھینک دیا۔ 2 چیزیں، پہلی چیز لاج، شرمندگی، نہیں بہت غلط کام ہوا ہے، اس پہ لاج ہوئی۔ دوسری چیز چھوڑ دو، فوراً اسی وقت چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز، اے اللہ میں پرومس کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اب میں شراب کو کبھی نہیں پیوں گا پوری زندگی۔ یہ تیسری چیز۔ یہ کون سی توبہ ہے یار؟ آج شراب پی لو، شام کو کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے، صبح ہو گیا پھر شراب پی لو، شام کو پھر سونے جاؤ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے توبہ کا، یہ اللہ کے ساتھ کھیل ہے، ہنسی ہے اور مذاق ہے۔ آپ نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس سے مذاق کرو گے تم، اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تم، شریعت کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے ہمارا؟ میرے بھائیوں ایسا مذاق پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو نہ اس کے رسول کو۔ اس مذاق سے ہمیں اپنے آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانو والو تم اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو، اللہ سے خالص توبہ کرو، ایسی توبہ کرو اپنے گناہ پر تمہیں شرمندگی ہونی چاہیے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اور آئندہ کبھی دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے۔ آپ کو بھی دینا ہے؟ لائیے ماشاء اللہ، یہ تو بڑی 100 کے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے 500 کے۔ چلیے دیکھ لیجئے کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس مقصد سے آپ نے مدرسے کا تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئندہ کبھی اس جرم کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کیجیے۔ گناہ تو ہوں گے لیکن جب گناہ ہو جائے تو کیا دعا پڑھو یہ بھی سن لو۔ آج ایک دعا سکھلاتا ہوں، یاد ہوگی آپ کو، اور نہ ہو تو یاد کر لو۔ یاد کرو، اللہ نے جو بھی بیماری اس دنیا میں پیدا کی ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارے ڈاکٹر ابھی وہاں تک پہنچ نہیں پائے، یہ سچ ہے، لیکن اللہ نے کینسر کا علاج بھی اتارا ہے۔ کل انشاءاللہ ریسرچ ہوگی اور اللہ کینسر کا علاج بھی سامنے لائے گا، اور ڈاکٹر لوگ کینسر کی دوا بھی ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا محدود اور ہمارا محدود علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن جو بھی بیماری اللہ نے اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ ہمیں بخار آتا ہے، پیراسیٹامول کھا لیتے ہیں، ڈولو لے لیتے ہیں، الرجی ہو گئی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، آپ نے سٹیزن لے لی، مونٹار ایلسی لے لی، تو یہ اس کا علاج آپ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو بیماری اللہ نے اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شراب دنیا میں پیدا کی ہو، جوا، زنا، بدکاری، مکاری، جھوٹ، فریب، یہ ساری چیزیں اوپر ہی سے تو پیدا ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں پیدا کی ہو تو اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ اللہ نے اگر گناہ پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اگر گناہ ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو. جتنے اٹھا رہے ہیں ہم کھڑا کر کے پوچھ بھی لیں گے. اب بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یاد نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے اور یہی علاج ہے. استغفراللہ ربی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے، من کل ذنب، تمام گناہوں سے، ہر قسم کے گناہ سے، واتوب الیہ، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. غور کرو اتنی سی دعا یاد کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ یاد کر لو. یہ دعا سکھلائی اللہ کے رسول نے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں یہ دعا پڑھ. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. دنیا میں اگر تم یہ چاہو کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوشش کر کے دیکھ لو. جاؤ فرشتہ بننے کی کوشش کرو گے برباد ہو جاؤ گے. فرشتے تو ہیں اللہ کے پاس، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم فرشتے بنو. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے انجانے میں غلطیاں ہوں، گناہ ہوں جو فرشتوں سے نہیں ہوتا، ہو تم سے، لیکن جب گناہ ہو تو تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے چھما مانگو، معافی مانگو. یہ اللہ چاہتا ہے. اگر تم نے دعا فرشتہ بننے کی کوشش کی اور چاہ کہ ہم سے ایک بھی گناہ نہ ہو، اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، مٹا دے گا. یستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اپنی غلطی اور اپنی خطائیں، اس کی توبہ اور اس کی معافی ہم سے مانگے. یہ اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے. آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو سن لو ایک واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی نا. پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ان میں روح ڈالی، اس کے بعد جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں جب ان کو بوریت محسوس ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا، تو ان کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، ان کی بھی، اور جنت میں کہا کھاؤ پیو، لیکن ایک حکم دیا، اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. شیطان جنت میں پہنچ کر ان کو بہکانے لگا. شیطان کا جنت میں کیا کام تھا؟ اب 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں ہم ایک ایک چیز کا خلاصہ کریں گے تو ہم اپنی اصل بات نہیں بول پائیں گے. شیطان کا جنت میں کیا کام تھا؟ لیکن گیا، اس نے بہکایا. آدم و حوا اس کے بہکانے میں آ گئے اور درخت کے پاس چلے گئے اور اس کا پھل بھی کھا لیا. اگر اللہ نہ چاہتا تو آدم پھل کھا لیتے. اب یہ مت کہیے گا کہ ہم شراب پیتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم پی لیتے. یہ مت کہنا. ہم کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے، اللہ نہ چاہتا تو ہم کر لیتے. میں نے کہا نا، یہ ہم موقع ایسا نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں چلیں، اور چلیں گے تو پھر اسی پہ بات ہوگی اور پھر ہم اپنی بات نہیں کہہ پائیں گے جو میں نے اٹھایا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا اور پھر یہ بھی کہا کہ کھاؤ پیو پوری جنت میں، لیکن اس کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس. اور آدم وہیں گئے نہیں، بلکہ اللہ تو جانتا ہی تھا کہ یہ ایسا کریں گے اور کھائیں گے، پھر ہم ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجیں گے. اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا، اس لیے آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھایا. اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل تھی. کھا لیا، نکلو اب چلو، تو اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا. اب نکالا. آدم سے غلطی ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی. کیوں؟ پریکٹس. اب تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہاری اولاد سے بھی غلطی ہوگی، اس لیے پریکٹس یہاں سے شروع کر دو غلطی کرنے کی. آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ جہنم میں بھی بھیج سکتا تھا. اچھا تم نے میری بات نہیں مانی، جاؤ جہنم میں، لیکن جہنم میں نہیں بھیجا. کیوں؟ اب دیکھے تم کرتے کیا ہو، کیا کرتے ہو. دنیا میں بھیج دیا، ایک موقع دے دیا. اب دنیا میں آنے کے بعد آدم نے کیا کیا؟ ذرا غور سے معلوم ہے آپ کو. آدم اور حوا دونوں دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی تو اللہ چاہتا تھا کہ غلطی کرے اور اس کے بعد ہمیں پکارے اور ہم سے معافی مانگے. اور آدم نے وہی کیا. ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، انفسنا اپنے آپ پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا، کرپا نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تم پھر محنت کرتے ہو، ہم تمہارے اناجوں میں، ہم تمہارے کھیتوں میں اناج پیدا کرتے ہیں، بارش ہم برساتے ہیں، اناج کا دانہ ہم بڑا کرتے ہیں. تم گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس کو 100 دانے ہم بناتے ہیں.
تم چاول کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس کے 100 دانے ہم بنا دیتے ہیں۔ نکاح کر کے تم بیوی کو صرف رخصت کر کے اپنے گھر لاتے ہو، تم رات میں ہلکی سی محنت کرتے ہو، لیکن تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے ایک حقیر قطرے کو تمہاری آنکھوں کا تارا ہم بناتے ہیں، ہڈیاں ہم بناتے ہیں، اس کی پسلیاں ہم بناتے ہیں، اس کا گھٹنا ہم بناتے ہیں، اس کا انگوٹھا ہم بناتے ہیں، اس کا فنگر ہم بناتے ہیں، اس کی آنکھیں ہم بناتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس میں دماغ ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، ہڈیاں ہم بنائیں، بنا سوا کر درست ہم کریں، خون ہم دوڑائیں، ہزاروں تاروں کا دماغ میں کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں ہم دیں، یہ سارے کام ہم کریں۔ اور جب یہ 9 مہینے کے بعد بچہ جب تمہاری بیوی کے پیٹ سے باہر آئے تو کہہ دو کس کو بریلی والے نے دیا، اس کو اجمیر والے نے دیا، اس کو بدایوں والے نے دیا، اس کو کچھوچا والے نے دیا، اس کو پھلواری والے نے دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سارے کام ہم کریں اور جب جیتا جاگتا بیٹا پیدا ہو تو کہہ دو کہ یہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جن سے منتیں اور سمانتیں مانگتے ہو، یہ سارے کے سارے مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کہ بچہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات۔ سمجھے؟ شرک کی ہلکی سی تشریح اتنی کافی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے شرک کیا ہے۔ تو آئے معاذ، شرک مت کرنا کچھ بھی، چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز پر آئیے، نوجوانوں، آج بہت سی نصیحتیں تمہیں ملیں گی۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دوسری چیز، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر بار سے، تمہارے مال و دولت سے نکال دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا، کہیں رہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں، دیکھا نہیں تھا۔ اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اس عورت نے جواب دیا اسماعیل کی بیوی نے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ تو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگی بہت برا ہے۔ بہت برا؟ ہاں، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح بھوکے رہتے، بہت برا حال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاب کرنے میں غلطی۔ تو کیا کہا؟ بہو کیا کہا؟ اسماعیل کی بیوی کہا جی، جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ بیوی دیکھتی ہے، کہتی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، دروازہ بھی ٹھیک ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، چوکھٹ بالکل صحیح ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڈھا آیا تھا۔ کہا اچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو سلام کہا۔ اچھا اور کیا کہا؟ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے۔ کہا اور کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کا حال کیسا چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ بڈھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل لو۔ کہا کیا کہا؟ کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو، سٹیا گیا تھا بڈھا۔ اسماعیل نے کہا بڈھا نہیں سٹیایا، تم سٹیا گئی ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا، جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے؟ میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو۔ تم نے کہا کہ بہت برا حال چل رہا ہے، یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر۔
میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو, یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. اے میری بیوی, میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. چوکھٹ بدل دی. آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے؟ تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بیوی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے. اماں کو چھوڑ, باپ کو چھوڑ, ادھر رہے میرے ساتھ. ساس سسر سے ایک دم بدلہ لے لیتی ہے, میرا باپ ہے, تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے. گھر کے حالات چوکھٹ بدلو گے؟ اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر. آج عورتیں بیچاری تھوڑے سا غصہ ہوں گی, میں تھوڑا نارمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلنس بنا کے. نہ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ, 2 دن کا جلسہ تھا. ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دیے, دوسرے دن عورتوں کے. جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گالی دی, جس دن عورتوں کے حقوق بتائے مردوں نے گالی دی. اس دن سے میں دونوں کے برابر لے کے چلنے لگا. تو یہ ہوتا ہے. طلاق دے دی. اسماعیل علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی, ایک بار پھر گئے ابراہیم علیہ السلام, دروازہ کھٹکھٹایا. دوسری والی بہو جو نئی آئی تھی گھر سے نکلی. جی کون؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار کھیلنے گئے. اچھا یہ بتاؤ گھر میں تمہارے گزر بسر کیسا چل رہا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. دیکھو اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے, اس کو برقرار رکھنا, اس چوکھٹ کو مت بدلنا. وہ بھی کہتی کتنا بڑا بڈھا سٹیا گیا, ارے بدلنے کون جا رہا ہے چوکھٹ جو کہہ رہا ہے کہ برقرار رکھنا. اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری بات بتائی, تو کہا وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی تمہاری ٹھیک ہے جو اللہ کی شکر گزار ہے. اچھا ایک بات سنو, پورے واقعے کو سننے کے بعد کیا مطلب نکالا آپ نے؟ میں نے ایک مطلب نکالا ہے. میرا ایک مطلب یہ نکالا ہے, اتنی سی بات پر بس گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں. اتنی سی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نافرمان اور اللہ کی ناشکر گزار عورت ہے, چوکھٹ بدل دو. آج کل کی طرح ہر بات میں نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ چلے آئے صبح سے, پہلے مہینے کی تنخواہ لے کے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے, فیئر اینڈ لولی نہیں لائی گئی, پونڈس نہیں لائے, کریم نہیں لائے, ارے ساڑی لے کے آنا چاہیے تھی. جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں تب سے پریشانی تو رہتی ہو, کیا دیا تم نے؟ ہر بات پر روزانہ 20 اگر گنو تو گن نہیں پاؤ گے کتنی نافرمانی ہوتی. اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا, چاہے وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے اور تمہارے مال و دولت سے تمہیں بے دخل کرنا ہے, نکال دیں. اس صحابی کا واقعہ یاد کرو جس نے اپنی لنگڑی اور لولی اور اپاہج اور آنکھوں سے اندھی ماں, بوڑھی عورتیں بھی ہوں گی سنیں تمہارے مطلب کی بات, آنکھوں سے اندھی, ہاتھوں سے کوڑی, پیروں سے لنگڑی, اپنی ماں کو اس نے اپنے کاندھے پر بٹھایا, اپنی کمر پر لادا اور عمرے کے لیے لے گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی, بٹھال دیا اور طواف کر لیا, اپنے کاندھوں پر اٹھایا, پیٹھ پر لادا اور طواف کرا. 1 چکر ہو گیا, 2 چکر ہو گیا, تیسرا چکر ہو گیا, چوتھا چکر ہو گیا, 5واں چکر ہو گیا, 6واں چکر پورا, اور 7واں چکر لگاتے لگاتے اس کی مٹھ بھیڑ حضرت عمر سے ہو گئی. 7ویں چکر میں عمر فاروق مل گئے. اس نے کہا امیر المومنین یہ میری ماں ہے, میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا رکھا ہے, اپنے پیٹھ پر لادا ہے, اور میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. 7واں چکر ہے, اس کے بعد میں صفا اور مروہ کا چکر بھی لگاؤں گا, سعی بھی کروں گا. امیر المومنین میری ماں لیٹرین کرتی ہے, اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں. میری ماں ہاتھوں سے کوڑی ہے, میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں. اس کے منہ میں دانت نہیں ہے, میں اپنے منہ میں روٹی کو چباتا ہوں, نرم کر کے میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہوں. میں اپنی ماں کے کپڑے دھلتا ہوں, اپنے ماں کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہوں. امیر المومنین کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا اب بھی مجھ سے باز پرس ہوگی؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے دوست میں کیسے بتاؤں؟ اس نے کہا امیر المومنین سچ بتائیے, کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں. اس واقعے سے اندازہ لگا سکتی ہے آج کی نوجوان نسل اپنی ماں کی وہ کتنی خدمت کر رہی ہے, اور تم اپنی ماں کو اس وقت چھوڑ دیتے ہو اپنی بیوی کے کہنے پر جب اس وقت اس کو تمہاری سب سے زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے. تصور کریں, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی ہجرت کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں, میں بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں.
اے اللہ کے نبی کیا مجھے جہاد کے لیے جانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے احی والداک، کیا تمہاری ماں اور باپ زندہ ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تب تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ جہاد سب سے بڑا اسلامی رکن، جہاد اسلام کا ایک شعار، جہاد اسلام کا ایک اہم فریضہ، جہاد اسلام کا ایک بڑا رکن میرے بھائیوں، لیکن اتنا بڑا رکن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، کافر کے ہاتھ مارا جائے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شہید کو جب قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ دیکھ کر کہے گا اے فرشتوں میں اپنے بندے کا کیا حساب و کتاب لوں، یہ تو میری راہ میں اپنی زندگی لٹا کر چلا آیا، جاؤ میں نے اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا یہ جہاد کا حق